ہدایت کی فضائیں یہ ہوائیں، قول خدا کی قول نبی کی یہ صدائیں۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال علیہ الصلاة والسلام جددوا ایمانکم، قیل یا رسول اللہ وکیف نجدد ایماننا، قال اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل احترام بھائیوں بزرگوں، یہ یقینی بات ہے کامیابی تو دین پر ہی ملے گی۔ دین تو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ دین پر چلنے والا دنیا میں بھی راحت کے ساتھ رہتا ہے اور آخرت میں بھی راحت کے ساتھ رہے گا۔ دین کو چھوڑ کے زندگی گزارنے والا دنیا میں بھی پریشان رہتا ہے اور آخرت میں بھی پریشان ہوگا۔ جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ دین آپ کی امت کے لیے، امت میں مرد مردوں کے ساتھ عورتیں، عورتوں کے ساتھ ان کے بچے، ان کے گھر، ان کے خاندان، مرد کے ذمے عورت کا دین، عورت کے ذمے اولاد کا دین۔ سارے رشتوں میں سب سے مبارک رشتہ مرد عورت کا ہے، لیکن مبارک دین کے ساتھ ہے۔ اگر دین ہے تو مبارک ہے اور دین نہیں تو مبارک نہیں۔ اس لیے دین کا سیکھنا ضروری ہے، دین کا سکھانا ضروری ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری ہے، اللہ کے راستے میں نکالنا ضروری۔ بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک مرد اپنی کمائی کے اندر اپنی عورت کا حصہ جوڑتا ہے، اپنی اولاد کا حصہ جوڑتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا مرد نہیں ملے گا جو اپنی کمائی کے اندر اپنا حصہ نہ جوڑے، اپنی عورت کا حصہ نہ جوڑے، اپنی اولاد کا حصہ نہ جوڑے۔ اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہے اس دین کے اندر تینوں طبقوں کا حصہ، مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا۔ اس لیے پورے گھر کو ساتھ لے کر چلنا یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ جلالین شریف کے حاشیہ میں 22 چیزیں لکھی ہیں۔ مرد عورت کے درمیان فرق، عورت قاضی نہیں بنتی، عورت اذان نہیں دیتی، عورت اقامت نہیں کہتی، عورت جمعہ نہیں پڑھے گی، عورت عید کی نماز نہیں پڑھے گی، لیکن امر بالمعروف نہیں عن المنکر یہ ایسا فریضہ ہے کہ قدم قدم یہ اپنے محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں پھرے گی۔ دین سیکھنے سکھانے کے اعتبار سے، اللہ کے راستے میں نکلنے اور نکالنے کے اعتبار سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہوگی۔ اس لیے فکر مند ہونا بنیادی چیز ہے کہ ہر مرد اپنی گھر والی کو اپنے ساتھ لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گھر والی حضرت ہاجرہ کو، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم کو پورا کرنے پر، اس مقصد کو، اس ذمہ داری کو پورا کرنے پر اپنے گھر والوں کو ساتھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ اپنے بیوی بچوں کو وہاں چھوڑیں جہاں ہمیں اپنا گھر بنانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا۔ حضرت ہاجرہ نے دیکھا یہ ساری کی ساری ناگوار جگہ جہاں کوئی کسی سہولت کا انتظام نہیں، پتھریلا میدان۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ آپ ہم سے ناراض ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کو منع کیا تھا، فرمانے لگیں اللہ کا حکم ہے۔ آپ نے اشارہ کیا، کہنے لگیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے اندر تو کامیابی ہے، بربادی تو اللہ کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوئے، اپنے گھر والوں کے لیے کھانا، کپڑا، ضروری سامان نہیں مانگا، بلکہ بنیادی چیز من اقامہا فقد اقام الدین، اے اللہ میرے گھر والوں کو نماز کا پابند بنا۔ آپ نے بنیادی چیز نماز مانگی ہے۔ اس لیے ہر مرد کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے آخرت کا توشہ، آخرت میں کام آنے والی چیز، جو دو بنیادی چیزیں ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، ایک ایمان کے اعتبار سے فکر مند ہونا، ایک آخرت کے اعتبار سے فکر مند ہونا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ کی صفا مروہ کی دوڑ اللہ تعالیٰ نے ایسا پسند کی کہ قیامت تک کوئی عورت نہیں دوڑے گی، مرد دوڑیں گے۔ حضرت ہاجرہ کی ایک دوڑ قیامت تک کے لیے تمام عورتوں کے لیے کافی ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے اللہ نے زمزم نکالا، بیمار پیے تو بیماری دور، بھوکا پیے تو بھوک ختم۔ بچپنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کے دل کو دھویا گیا، جنت کا پانی استعمال نہیں ہوا بلکہ زمزم کو استعمال کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی فرض کی تکمیل کا ذریعہ بن گیا۔ حاجی حج کرے اور قربانی نہ کرے اس کا حج نہیں ہو سکتا۔ اس کے آگے کا کام اللہ تعالیٰ نے لیا، ابراہیم علیہ السلام سے اپنے گھر کی تعمیر کرائی، اس کے بعد آواز لگوائی۔ آج بیت اللہ پہ جتنے لوگ حاضر ہیں ابراہیم علیہ السلام کی آواز کی برکت سے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہم پورے گھر والوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں اپنے گھروں کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ دیں: دعوت، عبادت، تعلیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری غار حرا کے اندر جو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ کی جو ساری کیفیت وہ آپ نے اپنے گھر کے اندر لا کر حضرت خدیجہ کے سامنے رکھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پسماندہ زمانے کے اندر مکہ مکرمہ کی مالدار عورت تھیں۔
जिस दिन दुनिया से गई हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर अपने माल को लगाया, अपने आप को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेहनत के मैदान में डाला। जिस दिन दुनिया से रुखसत हुई हैं कपड़े पर 13 पेबंद थे और घर में 3 दिन का फाका था। क़यामत तक की औरतों के लिए मिसाल है, अगर अल्लाह ने तुम्हें कुछ दिया है अपने महरम के साथ मिलकर दीन पर लगाने के लिए दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन जो जिम्मेदारी अल्लाह ने आपके ऊपर डाली आपने अपने घर के अंदर रखी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह से निकलते शाम को लौट कर आते, थकन के असरात आपके ऊपर जाहिर होते, लेकिन हज़रत खदीजा के चंद जुमले आपकी थकन को दूर कर देते थे। आप फरमाते हैं मेरी थकन को दूर करने वाली मेरी खदीजा है, उसके चंद जुमले मेरी थकन को दूर कर देते थे। थकन वही औरत उतारेगी जो दीनदार होगी, जो बेदीन होगी वो अपने मर्द की थकन को नहीं उतारेगी बल्कि उनकी थकन को बढ़ा देगी। घर की खानदान की एक तकरीबात, एक शादी, हाँ एक प्रोग्राम इंसान की तमाम कमाई को लेके डूब जाता है। इसलिए बुनियादी बात यह है अपने महरम के साथ आखिरत की फिक्रों के अंदर लगना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने घर के अंदर जो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली थी वो जिम्मेदारी आपने अपने घर के अंदर रखी। और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो जिम्मेदारी डाली आपने वही जिम्मेदारी अपने घर में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने रखी। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज के सामने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खूबियाँ बयान करने लगे कि मेरी खदीजा ने उस वक्त मेरा साथ दिया जिस वक्त कोई साथ देने वाला नहीं था। जान से माल से उसने मेरा साथ दिया। 3 साल शोबे इब्न तालिब में मेरे साथ रही, तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त की। और बड़ी बात यह है कि मेरी जो औलाद है मेरी खदीजा की हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के वालों के सामने आखिरत की फ़िक्रें रखी हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर के अंदर 3 चीज़ों का एहतमाम किया, दावत का, इबादत का, तालीम का। बुनियादी बात यह है कि हमें अपने घर वालों के सामने सबसे पहली ज़िम्मेदारी वो दावत की ज़िम्मेदारी है, जिस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के अंदर मर्द भी, औरत भी, औलाद भी, तीनों तबके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में मर्द मर्दों के साथ औरतें, औरतों के साथ बच्चे, मर्द के ज़िम्मे औरत का दीन, औरत के ज़िम्मे औलाद का दीन। इसलिए समझने की बात यह है कि हम इस दावत की ज़िम्मेदारी के अंदर अपने घर वालों को साथ लें। नमाज ऐसा फरीज़ा है कि ना इसको दूसरों पे डाला जा सकता, ना वक्त से टाला जा सकता। अगर नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ना है, बैठ के नहीं तो इशारों में। हमारी नमाज का कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। मेरे मरने के बाद जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी, हयात में कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। जिस तरह नमाज का कोई मुतबादिल नहीं है इसी तरह दावत का भी कोई मुतबादिल नहीं। हमें अपने आप को और अपने घर वालों को इस दावत की फ़िक्रों के अंदर लेकर चलना। हर आने वाली बहन हमारे घर के अंदर हमारे घरवाली से आखिरत की फ़िक्रें लेकर जाए। हर बहन आकर हमारे घर में से इसके घर में तालीम का हल्का कायम हो, इसके घर के अंदर कुरान का हल्का कायम हो, इसके घर के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक पढ़े जा रहे हों, बयान किए जा रहे हों, सिफ़ात का मुज़ाकरा इसके घर में हो, तश्कील व मशवरा, ये बुनियादी अमल, ये 5 अमल से तालीम हर आने वाली बहन के घर में शुरू हो जाए। हमें अपने घरवाली को इसकी फ़िक्र देना पड़ेगी कि आप आने वाली बहनों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जह करें। हर बहन के घर में रोज़ाना वक्त मुतय्यन करके तालीम शुरू हो, हर बहन हफ्तेवारी तालीम से जुड़े, आने वाली जमातों का क़याम हमारे घर के अंदर हो। हम अपनी घरवाली को लेकर अल्लाह के रास्ते में निकलें। आने वाली बहन को इस चीज़ की तरगीब हमारी घरवाली दे। ये 4 बुनियादी चीज़ें ऐसी हैं कि घर की तालीम, 5 अमाल से हफ्तेवारी तालीम, आने वाली जमातों का क़याम, अपने महरम के साथ अल्लाह के रास्ते में निकलना और अपने बच्चों को दीनी खिदमत में लगाना, कुरान हदीस की तालीम ये बच्चों को देना, ये बुनियादी चीज़ है। ये आने वाली बहनें हमारे घर से आखिरत की फ़िक्रें लेकर जाएँ। हमारी घरवाली को हम किसी तकरीबात में, किसी दावत में, खुशी में, गमी में जहाँ लेकर जाएं, हमें अपने घरवाली का मिजाज बनाना है कि वो वहाँ जाकर दावत की फ़िक्रें, आने वाली बहनों के ऊपर दावत की ज़िम्मेदारी डाले, वो बहनों के साथ ईमान और आखिरत के मुज़ाकरे हों। सहाबिया का यही मामूल था। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो मुशरिकीन औरतों को आखिरत की तरफ मुतवज्जह करती थी, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की अज़मत समझाया करती थी। सहाबिया का ये मामूल हुआ करता था। इसलिए हमारे ज़िम्मे है कि आने वाली बहनों को हमारी घरवाली आखिरत की फ़िक्रों पर डाले। हमारी घरवाली को हम जहाँ लेकर जाएं
ہم جہاں جا رہے ہیں، جس جگہ ہم جا رہے ہیں، گھر میں پہلے سے اس چیز کی نیت ہو جائے اور آپس کے اندر مذاکرہ ہو جائے کہ ہم جس گھر کے اندر جائیں گے اس گھر کے اندر بہنوں سے ہماری بہنیں ایمان آخرت کی بات کرے، گھر کے جو اعمال ہیں جس کی وجہ سے گھر زینت بنتا ہے، اللہ کی نگاہوں میں وہ گھر قیمتی بنتا ہے، وہ اعمال ہماری گھر والی ان عورتوں کو دے، ہم ان مردوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو مسجد والے اعمال، ان کو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، اس دعوت کی ذمہ داری کا سمجھنا اور سمجھانا ہر ایک کے اوپر ایسا فریضہ ہے کہ نہ اس کو دوسروں پہ ڈالا جا سکتا، نہ وقت سے ٹالا جا سکتا۔ تو بنیادی چیز سب سے پہلی کہ اپنے گھر والوں کو ان کا ذہن دعوت کا بنانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں دعوت کا اہتمام کیا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر عبادت کا اہتمام کیا۔ ابو نعیم کی روایت ہے، حضرت جبریل آئے، حضور کو لے کر چلے، زمین پر مارا، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو سکھایا، وضو سکھا کے حرم لے کر آئے، حرم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائی، وضو اور نماز سیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، گھر میں آ کر حضرت خدیجہ کو وضو بھی سکھایا اور نماز بھی سکھائی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو کیا دے رہے ہیں۔ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک عرصہ ہو گیا، 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال، ایک زمانہ گزر گیا، ہمارے گھر والوں کے ساتھ لین دین کس چیز کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لین دین آخرت والے اعمال کا، اور ہمارے گھر میں لین دین مٹی کے سامان کا۔ ہم مٹی سے پیدا ہوئے، ہم نے گھر بنایا مٹی کا، اچھے قسم کا قالین، کارپیٹ، اچھے قسم کا فرنیچر، ان سب کی بنیاد مٹی کی، اچھے قسم کے برتن، اسٹیل کے، پیتل کے، ایلومینیم کے، شیشے کے، چینی کے، کانچ کے، ان سب کی بنیاد مٹی کی، اچھے قسم کے کھانے، اچھے قسم کے پھل فروٹ، ان سب کی بنیاد مٹی کی، دیکھنے کی، پہننے کی، کھانے کی، تمام چیزوں کی بنیاد مٹی کی، اور مرنے کے بعد ہماری بنیاد بھی مٹی کی۔ ایک زمانہ ہمارے گھر والے ہم سے تقاضا کرتے رہے اور ہم ایک زمانے سے ان کے تقاضے کو پورا کرتے رہے، لیکن تقاضا کس چیز کا پیدا ہوا؟ کہ تقاضا کہ مٹی کا لین دین رہا، مٹی کی شکلیں الگ الگ، کبھی کپڑے میں، کبھی کھانے میں، کبھی زیب و زینت کے نقشے میں، لیکن ہے کیا کہ وہ مٹی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں آخرت والے اعمال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں آخرت والے اعمال دیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمارا گھر اتنا چھوٹا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو مجھے اپنے پاؤں کو پیچھے کرنا پڑتا تھا۔ ہمارا گھر اتنا بڑا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے سجدہ کر لیں اور میرے پاؤں پھیلے رہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کئی چاند گزر جاتا تھا، کھانے کی کسی چیز کا انتظام نہیں رہتا تھا سوائے کھجور اور پانی کے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا ایک جوڑا تھا، مدینے میں ہر لڑکی کی رخصت اس جوڑے میں ہوا کرتی تھی، جس کا نکاح ہو جایا کرتا تھا، جوڑا میرے پاس واپس آ جایا کرتا تھا۔ کھانا ایک ضرورت ہے، کپڑا ایک ضرورت ہے، گھر ایک ضرورت ہے، لیکن تمام چیزوں کے اعتبار سے قربانی دی، تمام چیزوں کی ناگواری کو برداشت کیا، اور پھر فرمایا کرتی تھی کاش میں ایک دن کا ہوتی، کاش میری ماں مجھے دنیا میں لائی نہ ہوتی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو چیزوں کا عادی نہیں بنایا تھا، اپنے گھر والوں کو آخرت والے اعمال کا عادی بنایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگے اللہ کے نبی جی میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میری کمر جھک گئی۔ آپ نے فرمایا قبیصہ گھبرانے کی کیا بات ہے، فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا اہتمام کرو۔ ان صحابی نے اہتمام کیا۔ کچھ دنوں گزر جانے کے بعد آپ کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا اللہ کے نبی جی میری ہڈیاں بھی مضبوط ہو گئی، میری کمر بھی درست ہو گئی۔ باہر سے کوئی آتا آپ کے پاس آخرت والے اعمال لے کر جاتا، گھر سے کوئی آتا آپ ان کو آخرت والے اعمال دیتے۔ آپ نے ہر ایک کو آخرت کی فکروں پر ڈالا تھا۔ آپ کے پاس آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، فرمانے لگیں ابا جان تھک جاتے ہیں، آٹا پیستے ہیں، پانی بھرتے ہیں، گھر کی صاف صفائی کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، آپ کے پاس غلام آئے، ایک خادم مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے والدین کو سبق دیا، اپنی اولاد کو کیا دینا ہے، چیزوں کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا بلکہ اپنی اولاد کو کیا دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا ذہن بنایا اور فرمایا اے میری بیٹی، حضرت موسیٰ اور ان کی گھر والی کے درمیان 10 سال ایک ہی بچھونا رہا، اور اپنی بیٹی سے فرمایا میری بیٹی تقوی اختیار کر، اللہ سے ڈر،
اور اپنی بیٹی کو آخرت والے اعمال دیے کہ تیری تھکن کے لیے یہ کافی ہے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ آخرت والے اعمال دے کر آپ نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو داماد چنا وہ غریب چنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرائے سے رہا کرتے تھے، ذاتی مکان نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تمام کمیوں کو دیکھا، کھانے کی کمی، گھر کی کمی، کپڑوں کی کمی، اپنے شہزادے حسنین کو بھوک سے بلکتا ہوا دیکھا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ حسنین کو بٹھا کر فرمایا اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اپنے گھر والوں کو تمام ناگواری پر ڈالا، لیکن آخرت کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے کمی نہیں چھوڑی۔ تمام ناگواری کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے بیٹی غم نہ کر، تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تربیت کی اور آخرت والے اعمال دیے۔ اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر ہمارا لین دین آخرت والے اعمال کا ہو۔ ہمارے گھر والوں کی نماز کی کیفیت کا کیا حال ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جس نماز میں جلدی ہوگی وہ نماز نہیں ہوگی۔ مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتوں نے کتاب النوازل کے اندر لکھا ہے عورتوں کی نماز کی کیفیت میں 24 فرق ہے۔ کون مرد اپنی گھر والی کو وہ نماز کی کیفیت بتا رہا ہے دیکھا جائے گا تو اس کے اعتبار سے ہماری دنیا ہی الگ ہے۔ ہمارے ذمے ہیں ہماری گھر والی کی نماز کیسی ہے، اس کا قرآن کیسا ہے، قرآن کا اہتمام یہ ہمارے لیے بھی ضروری اور ہماری گھر والی کے لیے بھی ضروری۔ دو گورنر آپس میں کہہ رہے ہیں، حضرت معاذ بن جبل اور ابی بن کعب آپ قرآن کتنا پڑھتے ہیں، کیسا پڑھتے ہیں؟ صحابیہ کا معمول تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ قرآن کا اہتمام کرنے والی، حضرت عائشہ قرآن کی حافظہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو آخرت والے اعمال دیے تھے۔ اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ وہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں ہمیں اپنے گھر والوں کو کے ساتھ مل کر ان کی تمام جو ضرورت ہے دنیاوی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی ضرورت وہ آخرت کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنے گھر کے اندر دعوت کا، عبادت کا، تعلیم کا ماحول قائم کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا 6 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائیں۔ جب 15 سال کی عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عائشہ کو مدینہ منورہ کا محدثہ بنا دیا۔ آج ہم اپنی بیٹی 15 سال کی ہے، ابھی تو بچی ہے، ابھی اس نے دیکھا ہی کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والی حضرت عائشہ کو اس 15 سال کی عمر کے اندر مدینہ منورہ کا محدثہ بنا دیا تھا۔ صحابہ پردے میں حدیثیں سیکھا کرتے تھے، فتوے لیا کرتے تھے، مسائل معلوم کیا کرتے تھے۔ علم کے 3 درجے ہیں، 2 درجے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر جو طلب پیدا کی تھی وہ آخرت والے اعمال کی پیدا کی تھی، آخرت والی فکریں آپ نے اپنے گھر کے اندر ڈالی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ طالب تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ طالب تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقے کے فضائل بیان کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقے کے فضائل سنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ نے دیکھا عائشہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ درہم دھو رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا اے عائشہ درہم کوئی دھونے کی چیز ہے؟ فرمانے لگی ہم نے آپ سے سنا ہے صدقہ دیا جاتا ہے تو پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، بعد میں مسکین کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ میں یہ اس لیے دھو رہی ہوں کہ پہلے یہ اللہ کے ہاتھ میں جائے گا، بعد میں مسکین کے ہاتھ میں جائے گا۔ آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ حلقہ لگا کر ان کی آخرت کی ضرورت پوری کی، آخرت والے اعمال ان کو دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، فجر کی نماز کے بعد وہ وظائف پورا کرنے میں لگی ہیں، کافی تاخیر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپسی میں آئے، فرمایا اے جویریہ کون سے وظائف میں لگی ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقہ لیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے ان کو دعا سکھائی کہ میں تمہیں ایک دعا سکھا دوں جو تمہارے وظائف میں سب سے زیادہ وزنی، سب سے زیادہ بھاری ہے۔ آپ نے دعا سکھائی سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے
تعلیم کی فکر کر رہے ہیں، ان کو آخرت والے اعمال دے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں میرے سینے پہ رکھا ہوا تھا، میری گود میں آپ کا سر تھا اور آپ کے لب مبارک حرکت کر رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا اور اپنے کان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے قریب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جملے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی۔ آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے اپنے گھر والوں کو آخرت کے اعتبار سے اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، اللہ سے رحم مانگتے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے اپنے گھر کے اندر یہ حلقہ قائم کیا۔ ایسا ماحول بنا تھا سیکھنے سکھانے کا کہ اگر گھر کے اندر کوئی بھی آ جائے تھا تو اس کو بغیر ایمان اور آخرت کے تذکرے، بغیر ایمان اور آخرت کے مذاکرے کے چھوڑا نہیں جاتا تھا، بلکہ سب سے بڑی ذمہ داری اور اس کو اپنا مقصد بنایا تھا کہ آنے والوں کو وہ باتیں جو خیر کی ہیں، وہ باتیں جو آخرت کی ہیں، ان کو آنے والوں کے سامنے رکھا جاتا تھا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ان کے داماد آئے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی گھر والی ام دردہ نے اپنے داماد نے ان سے کہا امی جان میں حج پر جا رہا ہوں، تو ام دردہ ایک ساس نے اپنے داماد کو حدیث سنائی کہ میں نے ابو دردہ سے یہ حدیث سنی ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر مجھے یہ سنائی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے، لہٰذا تم حج پر جا رہے ہو، تم ہمارے لیے دعا کرنا، تمہاری دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی۔ اس طرح اہتمام تھا۔ حضرت عمر بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال اپنے گھر میں دیے وہی اعمال آپ کے صحابہ نے اپنے گھر میں دیے۔ حضرت عمر بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب عتبہ بن ابی سفیان کا انتقال ہو رہا تھا میں ان کے پاس گیا، آخری وقت تھا، فرمانے لگے میں تمہیں چلتے چلتے ایک حدیث سنا جاؤں جو مجھے میری بہن ام حبیبہ نے سنائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اللہ کے واسطے یعنی اخلاص سے 12 رکعت چاش کی نماز روزانہ پڑھتا رہے، حق تعالی شانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ اس طرح کا نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دنیا سے روتے ہوئے اپنی بہن کے ساتھ جو حلقہ لگایا، وہ حلقے کی جو حلقہ لگایا، بہن نے جو بہن سے جو حدیث سنی وہ سنی، جاتے جاتے ایک صحابی کو دے کے جا رہے ہیں۔ یہ معمول تھا، چیزوں کا غم نہیں تھا، نہ ملنے کا نہ جانے کا، کسی چیز کی تکلیف نہیں۔ تکلیف اس بنیاد اس بات کی تھی کہ جو اعمال ہمارے پاس ہیں، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، جاتے جاتے اس کو سکھانے، لین دین جو ہے آخرت والے اعمال کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں اپنے گھر کے اندر اپنے گھر والوں کے سامنے رکھی ہیں، وہی معمول صحابہ اکرام کا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی تمام ازواج کو جمع کیا، فرمانے لگے آخرت میں سب سے پہلے ملنے والی وہ میرے گھر والی ہوگی جس کا ہاتھ لمبا ہے۔ صحابی آپس میں اپنے ہاتھوں کو ناپنے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ لمبا ہونے سے مراد زیادہ خرچ کرنا ہے، اور زیادہ خرچ کرنے کا مزاج حضرت زینب کا تھا۔ فتوحات کے زمانے کے اندر بہت سارا مال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، آپ کا روزہ، آپ کی خادمہ کا روزہ آپ نے پورا کا پورا تقسیم کر دیا۔ خادمہ نے کہا اماں جان ہمارا روزہ تھا، کچھ رکھ لیتے ہیں۔ فرمایا پہلے بتانا چاہتا تھا، اب بتانے سے کیا فائدہ۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا یہ معمول تھا، اس لیے بنیادی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں یہ آخرت والے اعمال دیے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے میں اور آپ اپنے گھر کے اندر کن چیزوں کو دے رہے ہیں، ہمارے گھر میں تعلیم کے حلقے کا کیا نظام ہے، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ان اعمال کے اندر لگے ہیں یا نہیں لگے۔ بنیادی بات یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو سمجھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر جا رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عائشہ رو رہی ہیں، فرمایا عائشہ رونے کی کیا بات ہے،
کہنے لگی میرا عمرہ خراب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ مسئلہ تو حوا کی ہر بیٹی کے ساتھ ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مجھے اپنی گھر والی کو کیا دینا ہے اور میری گھر والی کی کیا ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجبوری کے دنوں کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دین دیا، اے عائشہ تو نماز نہیں پڑھے گی، تو قرآن نہیں پڑھے گی، تو شرعی مسجد میں داخل نہیں ہوگی، تو طواف نہیں کرے گی، قرآن کی آیت پر انگلی نہیں رکھے گی، لیکن دین کی بات کو سن بھی سکتی ہے اور سنا بھی سکتی ہے۔ حج سے واپس ہونے لگے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب بنایا تھا، فرمانے لگیں اللہ کے نبی جی آپ نے تو حج بھی کیا اور عمرہ بھی کیا، میرا عمرہ تو خراب ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طلب پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عمرے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عبد الرحمن بن بکر کو بلایا اور یوں کہا اپنی بہن کو عمرہ کراؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، وہ ہم سب کے لیے سہولت کا ذریعہ پیدا کر گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جہاں سے احرام بانا وہی مسجد عائشہ قریب ہونے کی وجہ سے لوگ ایک ایک دن میں 3 عمرے کر لیتے ہیں، جوان لوگ 3 عمرے کر لیتے ہیں۔ باقی میقات تھوڑا دور پڑتی ہیں، وہاں انسان محنت کرے اور کوشش کرے جائے تو 2 زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے، لیکن مسجد عائشہ قریب ہونے کی وجہ سے لوگ بار بار چکر لگاتے ہیں، ایک صبح ایک دن ایک رات کے 3 عمرے کر لیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو عزیز ساتھیوں، ہم اپنے گھر والوں کو آخرت والے اعمال پر لگائیں گے، یہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے گی، یہ اوروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر ان اعمال کا اہتمام کرایا۔ اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ ماہ مستورات کا کام کوئی نیا شروع نہیں ہوا، ماہ مستورات کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ کرتے تمام ازواج اللہ کے راستے میں جانے کو تیار ہو جاتی۔ آپ کے گھر میں قرعہ ڈالا جا رہا تھا، جانے کے لیے تو سبھی تیار تھیں، کسی کا انکار نہیں تھا، جانے کے لیے سب تیار تھیں۔ قرعہ ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ جس کا نام آئے وہ جائے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ کرتے تمام ازواج اللہ کے راستے میں جانے کو تیار ہو جاتی۔ اس لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے محرموں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی فکر کرنا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ نے اپنے بیٹے کے جنازہ تیار کر کے رکھ دیا۔ ابو طلحہ آئے، آپ کے شوہر روزہ تھا اور ان کا روزہ کھلوایا۔ انہوں نے پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے، فرمانے لگے پہلے سے اچھا ہے۔ اپنے شوہر کو بتائے نہیں، آپ اندازہ تو کریں، ایک ماں اگر اس کا بیٹا بیمار ہو جائے تو اس کو کھانا اچھا نہیں لگے گا، کپڑا اچھا نہیں لگے گا، کوئی تقریبات اچھی نہیں لگے گی، کوئی خوشی اچھی نہیں لگے گی۔ کیونکہ بیٹے کا غم، بچے کا غم ماں کے اوپر رہتا ہے، ماں ساری تقریبات کو بھول جاتی ہے۔ یہ کیسی ماں تھی؟ یہ ماں وہی ہے، وہی فطرت محبت کی، لیکن اصل اندر جو پیدا ہونے والی چیز تھی وہ آخرت اور آخرت کی فکریں اور آخرت کو سامنے رکھنا، اللہ کے اوامر کو سامنے رکھنا، حضور کی منشا کو سامنے رکھنا، اپنی تمام تکالیف، ناگواری، پریشانی، غربت کو پیچھے ڈال دینا، یہ مزاج صحابیہ کا بن گیا تھا، صحابہ کا بن گیا تھا۔ آپ نے اپنے شوہر سے فرمایا پہلے سے اچھا ہے، ان کا روزہ کھلوایا اور صبح کہنے لگیں اگر کسی کی امانت کسی کے پاس رکھی جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا جس کی امانت ہے وہ واپس دینا چاہیے۔ کہنے لگیں ہماری اولاد اللہ کی امانت تھی، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا جنازہ رکھا ہے، آپ اس کی تجہیز و تکفین کر دیں۔ یہ آپ اندازہ تو کریں، ایک ماں اپنے بچے کا جنازہ برداشت کر رہی ہے اور اپنی شوہر کا روزہ کھلوا رہی ہے، ان کی ضرورتوں میں لگی ہے۔ یہ مزاج صحابیہ کا بنا تھا۔ اس لیے بنیادی چیز یہ ہے، ماں دیندار ہوتی ہے، ماں کی فکریں بچے کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ مرد کے ذمے عورت کا دین، عورت کے ذمے اولاد کا دین۔ ہارون رشید کے بیٹے 16 سال کی عمر ہے، ہارون رشید کے سامنے کھڑے ہو کے ایک پرندے کی طرف دیکھ کر فرما رہے ہیں جس نے تجھے پیدا کیا میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا اور واپس اپنے ہاتھ پر چلے جا۔ 16 سال کی عمر ہے، ہفتے میں 1 دن کی مزدوری کرتے تھے، گارا رکھا کرتے تھے، پتھر اپنے آپ جڑتے تھے۔ 16 سال کی عمر میں آپ کی امی حضرت زبیدہ نے اپنے بیٹے کو اللہ کا دوست بنا دیا تھا۔
बेहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने एक बच्चे को देखा, सारे बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चे को देखा एक तरफ बैठा है, क्या बात है आप क्यों नहीं खेलते, आपके पास अखरोट और बादाम दें। फरमाया ए बेहलूल हम खेल के वास्ते पैदा नहीं हुए, हम इबादत करने के वास्ते पैदा हुए। हज़रत बेहलूल रहमतुल्लाह अलैह उनकी सारी बातों को सुनकर आखिरत के एतबार से आखिरत की फिक्रें इस मासूम बच्चे के अंदर नजर आ रही हैं। फरमा रहे हैं ए बेटे तुम्हारे अंदर अभी से इतना खौफ कैसे आ गया। फरमाने लगे बेहलूल हम तो अपनी अम्मी को देखते हैं चूल्हा जलाती हैं तो पहले छोटी छोटी चिपटियां रखती हैं, बाद में बड़ी लकड़ियां रखती हैं, हमें ये डर है छोटी लकड़ियों की जगह मैं न रख दिया जाऊं। इस मासूम से बच्चे के अंदर आखिरत की फिक्र, जहन्नम का खौफ, दोज़ख की आग की फिक्र पैदा करने एक माँ है। माँ दीनदार होती है, बच्चे दीनदार होते हैं। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अम्मी के पास आए और कहने लगे अम्मी जान 7 लाख लोगों ने कुफ्र से तौबा की, इस्लाम में दाखिल हुए। फरमाया बेटा इसमें तेरा कोई कमाल नहीं, इसमें मेरा कमाल है। फरमाने लगे अम्मी जान इसमें आपका क्या कमाल है। कहने लगी मेरे बेटे 3 एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारी। पहली एहतियात ना किसी नामहरम को देखा और ना किसी नामहरम ने मुझको देखा। महरम थोड़े होते हैं, नामहरम सारी दुनिया है। हज़रत उमर घर के बाहर बैठे हैं, पसीना बह रहा है, पसीने में शराबोर हैं। एक साथी का गुजर हुआ, अमीर मोमिनीन घर में क्यों नहीं बैठते, आप पसीने में शराबोर हैं। फरमाने लगे मेरे घर में मेरी बेटी आई है, मेरे घर में मेरी बेटी आई है और मेरी घरवाली पड़ोस में गई है। मैं अपनी बेटी के साथ अकेला बैठना पसंद नहीं करता। बेटी हज़रत उमर की, घरवाली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और एहतियात हज़रत उमर फरमा रहे हैं कि मैं अपनी बेटी के साथ अकेला बैठना पसंद नहीं करता। हालांकि बाप की बेटे के लिए सबसे बड़ा महरम उसका बाप होता है। मेरे दोस्तों अजीज़ों, जिस तरह शुगर हो गई एक बीमारी है, परहेज भी किया जाता है, दवाओं का एहतमाम भी होता है, बेपर्दगी भी तो एक बीमारी है। बदनिगाही ईमान को ख़त्म कर देती है, ईमान की हलावत को ख़त्म कर देती है। इसलिए मर्दों का मिजाज नामहरमों से बचने का हो, औरत की आवाज़ भी पर्दा है। इसलिए मेरे घर में कैसा पर्दा दाखिल हो, मेरी घरवाली पर्दे वाली बने, एक बहन पर्दे वाली बने, उसके लिए ये बुनियादी आमाल हैं जिनके ज़रिए से हया आती है, जिनके ज़रिए से ईमान के अंदर इजाफा होता है, ईमान की लज्जत आती है, वो बुनियादी आमाल हैं। इस तरह हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी फरमा रही हैं मेरे बेटे पहली एहतियात ना किसी नामहरम को देखा और ना किसी नामहरम ने मुझको देखा। दूसरी एहतियात जो खाया हलाल खाया, शक शुबे का लुकमा भी अपने अंदर जाने नहीं दिया। मुसलमान की दावत कबूल करना मुसलमान का हक है, खाना खाना मुसलमान का हक नहीं है। ईमान के 3 दर्जे, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानिही फइन लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। कि ईमान के 3 दर्जे, हाथ से रोको, ज़बान से रोको, दिल से बुरा समझो। अरे हम दिल से भी बुरा नहीं समझा। एक सूदी कारोबार करने वाला खाना कर रहा है, हाँ हमें हाथ से रोकना चाहिए था, ज़बान से रोकना चाहिए था, हाँ दिल से बुरा समझना चाहिए था। आखिरी दर्जा था, आखिरी दर्जा दिल से भी बुरा नहीं समझ रहा है। और सूदी घर, सूदी गाड़ी, सूदी कारखाने, सूदी तकरीबात, इन सारी चीज़ों के खाने खूब मज़े से खा रहे हैं। ये खाना खिलाने वाला अल्लाह का दुश्मन बन गया था, हम खाने वाले भी अल्लाह के दुश्मन बन गए। ये साल गिर गया, उसका खाना खा रहे हैं, हमारा क्या बनेगा, हमारी इबादत का क्या हवाला होगा। बच्चे की साल गिरा, बूढ़ा बूढ़ी की साल गिरा, ये कौन सी साल गिरा, ये तो सालें गिर गई हैं। ये शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हम बहुत से ऐसे जायज़ खाने वो ईमान को कमज़ोर कर देते हैं। जितना सुन्नतें ज़िंदगी के अंदर दाखिल होंगी उतनी तरक्की होगी। सुन्नत में तरक्की, सुन्नत में हिफाजत, सुन्नत में तरबियत, सुन्नत के साथ ही हिदायत। तीसरी बुनियादी चीज़, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी ने फरमाया ए मेरे बेटे जब तू दुनिया में आया और मैंने तुझे ग़िज़ा पिलाना शुरू की तो सिर्फ ग़िज़ा ही तेरे अंदर मुंतकिल नहीं हो रही थी, मेरा तक़वा और तहारत तेरे अंदर मुंतकिल हो रहा था। मैं वज़ू का एहतमाम करने वाली, सुन्नतों की आदी, मेरी ज़बान पर अल्लाह का ज़िक्र, कुरान का एहतमाम रहा करता था। मेरे अंदर हया थी, अल्लाह का खौफ था। आखिरत की मंजिलें मेरे दुश्मन बन गया था, हम खाने वाले भी अल्लाह के दुश्मन बन गए। ये साल गिर गया, उसका खाना खा रहे हैं, हमारा क्या बनेगा, हमारी इबादत का क्या हवाला होगा।
بچے کی سالگرہ، بوڑھا بوڑھی کی سالگرہ، یہ کون سی سالگرہ؟ یہ تو سالیں گر گئی ہیں، یہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم کو بہت سے ایسے جائز کھانے وہ ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ جتنا سنتیں زندگی کے اندر داخل ہوں گی اتنی ترقی ہوگی، سنت میں ترقی، سنت میں حفاظت، سنت میں تربیت، سنت کے ساتھ ہی ہدایت۔ تیسری بنیادی چیز، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی امی نے فرمایا، اے میرے بیٹے، جب تو دنیا میں آیا اور میں نے تجھے غذا پلانا شروع کی تو صرف غذا ہی تیرے اندر منتقل نہیں ہو رہی تھی، میرا تقوی و طہارت تیرے اندر منتقل ہو رہا تھا۔ میں وضو کا اہتمام کرنے والی، سنتوں کی عادی، میری زبان پر اللہ کا ذکر، قرآن کا اہتمام رہا کرتا تھا، میرے اندر حیا تھی، اللہ کا خوف تھا، آخرت کی منزلیں میرے سامنے تھیں۔ میرے بیٹے، یہ ساری فکروں کے ساتھ میری غذا تیرے اندر منتقل ہو رہی تھی۔ صرف غذا ہی نہیں تھی بلکہ تیری تربیت بھی میرے سامنے تھی۔ وہ تربیت کا سامنے رکھ کے اللہ سے مانگا کرتی تھی اور تیرے لیے دن رات اس فکر میں رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بنیاد بنا دے۔ میرے بیٹے، تو بولنا شروع کیا اور سمجھدار ہوا، قرآن کے قواعد تیرے زبان پر جاری ہو گئے تھے، قرآن تو اپنی زبان سے پڑھنا شروع کر دیا تھا، میری احتیاط کی وجہ سے یہ قرآن تیرے سینے کے اندر منتقل ہو گیا تھا۔ ماں دیندار ہوتی ہیں، بچے دیندار ہوتے ہیں۔ مائی موبائل باز، مائی واٹس ایپ، مائی فیس بک، مائی انسٹاگرام، مائی کا ہی سارا وقت موبائل پر گھس جائے گا تو بچوں کو کیا دیا جائے گا؟ آج معصوم بچوں کی آنکھیں خراب کی جا رہی ہیں، آنکھوں سے جو دیکھا جائے گا ذہن بھی وہ ویسا ہوگا، دل بھی ویسا ہوگا۔ ان معصوم بچوں پہ رحم کھانا ہے کہ ان کو اس لایانی چیز سے، اس موبائل سے، اس آلات سے بچانا۔ یہ معصوم بچے قرآن دیکھیں، یہ معصوم بچے ان کے سامنے، ان کے کانوں میں قرآن حدیث پڑھے، آخرت کی فکریں پیدا ہوں، یہ بنیادی چیز ہے۔ اس کے لیے یہ ہمیں اللہ کے راستے کے اندر نکلنا اور نکالنا بنیادی چیز ہے۔ یہ دنیا ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ ہے، قبرستان اس بات کا ثبوت ہے۔ انسان آتا ہے، مرتا ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے غسل دیا، کتنوں کو کفن پہنایا، کتنوں کو کندھوں پہ اٹھایا، کتنوں کو قبر میں لٹایا۔ جو جنازے ہمارے گھر میں اپنوں کے تھے، اپنے والدین کے تھے، جب وہ جنازے ہمارے سامنے سے اٹھے، جو پہلے دن کا غم تھا دوسرے دن نے آ کے اس کو کم کر دیا، جو دوسرے دن کا غم تھا تیسرے دن نے آ کے وہ غم کم کر دیا۔ چند دن کے اندر سارے غم ختم ہو گئے۔ ہم نے لوگوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ اس کے لیے ہم نیت کریں، ارادہ کریں کہ اس فریضے کو اپنی ذات سے ادا کریں گے اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلیں گے۔ ہم بھی بار بار اللہ کے راستے میں جائیں گے، ہم اپنی محرموں کو ملکوں کے تقاضوں پہ لے کے جائیں گے۔ جو مرد اپنے گھر والی کے سامنے ملکوں کے تقاضے نہیں رکھ رہا، وہ ان کی صلاحیت کو ضائع کر رہا ہے۔ اس کے لیے نیت فرمائیں، ارادے فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ کرتے، تمام ازواج اللہ کے راستے میں جانے کو تیار ہو جاتی۔ حضرت عطیہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 مرتبہ جماعت میں گئی۔ میرے پاس کھانے کا، کپڑے کا، دوا کا، ان ساری چیزوں کا اہتمام رہا کرتا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت زبیر کے ساتھ 2 سال اللہ کے راستے میں رہیں۔ دن میں اپنے شوہر کے ساتھ مشرکین پر محنت، رات میں پوری جماعت کی نگرانی۔ 2 سال میں 18 چلے بنتے ہیں۔ 18 چلے لگا کر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت زبیر کے ساتھ اللہ کے راستے سے لوٹی ہیں۔ ایک چلہ، ایک بیرون کا سفر، 3 دن کافی نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے محرم کے ساتھ قدم بقدم چلنا ہوگا۔ جلالین شریف کے حاشیہ میں 22 چیزیں لکھی ہیں۔ مرد عورت کے درمیان فرق، عورت اذان نہیں دیتی، اقامت نہیں کہتی، جمعہ نہیں پڑھے گی، عید کی نماز نہیں پڑھے گی، لیکن امر بالمعروف نہیں عن المنکر، یہ ایسا فریضہ ہے کہ قدم بقدم چلے گی، ایک قدم بھی پیچھے نہیں رہے گی۔ اس لیے ہمیں اپنی محرموں کو نکالنا، اپنے ساتھ نکالنا، جس طرح مردوں کی نکالنے کی محنت ہم کرتے ہیں، جماعتیں بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کے دروازوں پہ جاتے ہیں، ان کے پیچھے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کے پیچھے لگتے ہیں، کس طرح یہ اللہ کے راستے میں نکل جائیں، اسی طرح ہم سب کو اپنی فکر کرنا، ایک ایک فرد کی فکر کرنا کہ ہر فرد کے ہر تیسرے مہینے کس طرح یہ اللہ کے راستے میں ماں مستورات چلا جائے۔ ہر ساتھی کہ ہمیں ایسی ترتیب بنانی اور اپنی ترتیب بنانی، اس طرح خاندان میں جتنی محرم ہیں ان کے وقت کیسے لگ جائیں۔ میں اپنے گھر والی کو لے کر جاؤں
کہ میری گھر والی میری بہن کو، میری چچی کی لڑکی، میری خالہ کی لڑکی، میرے عزیز و اقارب، میرے خاندان میں کس طرح مستورات اللہ کے راستے میں وقت لگائیں اور کس طرح یہ اللہ کے راستے میں اپنے محرم کے ساتھ جائے۔ ایک عورت اللہ کے راستے میں وقت لگاتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ 45 سال کی عورت اللہ کے راستے میں گئی، 3 دن لگائے، 3 دن کے اندر روتی رہی۔ پوچھا بہنوں نے کیا بات ہے، آپ اتنا رو رہی ہیں؟ فرمایا پہلی بار اللہ کے راستے میں نکلی ہوں، یہ محبت ملی، یہ سیکھنا سکھانا ملا۔ ایک عرصہ زندگی کا ایسا گزر گیا جو غفلت کے ساتھ گزر گیا۔ 3 دن میں نکلنے والی بہن اپنی کارگزاری بتا رہی ہے بہنوں کو اس 3 دن کے اندر، اس وجہ سے میں رو رہی ہوں کہ میرا ایک عرصہ زندگی کا غفلت میں گزر گیا۔ اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہر فرد کی ترتیب بنے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ مامستورات کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو جماعت نکالی وہ مامستورات جماعت ہے، جس کے اندر آپ نے اپنے گھر کا جوڑا حضرت عثمان حضرت رقیہ کو لگایا۔ اس طرح نکلنے کا معمول تھا، یہاں تک صحابیہ اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہوئی ہیں، اپنے محرموں کو اللہ کے راستے میں شہید کرایا۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر عبادہ بن صامت کے ساتھ اللہ کے راستے میں گئیں اور اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہوئی ہیں، اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہوئی ہیں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد کہ ام حرام تو پہلی جماعت میں جائے گی، شہید ہو جائے گی، دوسری جماعت میں نہیں جا پائے گی، ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت میں جانے کی صحابیہ کی نیت ہوا کرتی تھی۔ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا، جو ان سے نکاح کرتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اپنے شوہر حضرت اکرمہ کو کفر سے نکلوایا، اسلام میں داخل کرایا، حضور کے قدموں میں بٹھایا، اپنے شوہر کے ساتھ اللہ کے راستے کے اندر گئی ہیں۔ اللہ کے راستے میں آپ کے شوہر کے ساتھ ہیں، آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اللہ کے راستے میں عدت گزاری ہے، عدت پوری ہوئی۔ خالد بن سعید ایک صحابی ہیں جنہوں نے نکاح کا پیغام پہنچایا، ابھی ایک شوہر کی عدت پوری ہوئی ہے، دوسرے صحابی سے نکاح ہوا ہے اور وہ شہید ہو گئے۔ 2 شوہروں کی عدت اللہ کے راستے میں گزاری، اپنا گھر والے، اپنے قوم قبیلے کے ساتھ اللہ کے راستے میں یہ صحابیہ کے نکلنے کا معمول تھا۔ اس طرح اسما بنت امیس اللہ کے راستے میں ایک بڑی ہجرت کر آئیں، 7 سال اللہ کے راستے کے اندر لگا کر آئیں، ہجرت کر آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی کارگزاری رکھی، حضرت عمر کے گھر میں پہنچی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گھر والی کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے گھر والی سے کہا کوئی نئی عورت معلوم ہوتی ہے؟ فرمایا یہ اسما بنت امیس ہیں جو اللہ کے راستے میں ایک بڑا وقت لمبی ہجرت کر آئی ہیں۔ حضرت عمر نے سنا، فرمایا ہجرت تو ہماری بڑی ہے۔ حضرت اسما بنت امیس نے طے کر لیا نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک کہ اپنی پوری کارگزاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دے دوں، اور عمر نے مجھ سے جو کہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتلا دوں، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے مزے لے کر حضرت اسما بنت امیس سے پوچھ رہا ہے تم نے کیا کہا؟ کہ عمر نے مجھ سے کہا ہماری ہجرت بڑی ہے، میں نے عمر سے کہا کہ تمہارے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تمہاری مدد ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے تمہاری مدد ہو جایا کرتی تھی، ہمارے ساتھ حضور نہیں تھے، ہمارے ساتھ وہ مددیں نہیں ہوتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اسما تم نے کیا کہا؟ عمر نے کیا کہا؟ اسما تم نے کیا کہا؟ عمر نے کیا؟